वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी न करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की साबिका कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम का बोझ कम करने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों से खाम तेल की मुनासिब मकदार मुयस्सर है। वादे के मुताबिक अवाम को रिलीफ देंगे। बर वक्त पॉलिसी साजी से हालत से निमट रहे हैं। बचत प्रोग्राम में सूबाई हुकूमतों का वफाक के साथ देना खुश आइंद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शहरी सिखपा कहते हैं, पेट्रोल की कीमत पहले ही हद से ज्यादा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। कि ਜਿਹੜਾ 55 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਤਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਸਰ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਸਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। भाईजान इन्होंने पहले इतने मुश्किल से गुजारा हो रहा है, इन्होंने पहले ही 55 रुपये बढ़ा दिया, आगे बढ़ाने की कोई ये नहीं है। इनको ये फैसला वापस लिपेट ले, मुश्किल से गुजारा हो रहा है, मेहरबानी करें। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के किफायतशारी इक़दाम। फैसलाबाद के सरकारी महकमों ने अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। महकमा CNW, DC कमिश्नर ऑफिस, MCF और अकाउंट ऑफिस में 100% मुलाजमीन ऑन ड्यूटी। लोकल गवर्नमेंट और दीगर महकमों में भी तमाम मुलाजिम ड्यूटी पर मौजूद। कफायतशारी पॉलिसी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने स्टाफ 50% कम कर दिया। यूनिवर्सिटी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेगी। मुलाजमीन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर काम करेंगे। यूनिवर्सिटी फंडिंग से डिनर समेत हर तरह का खाना देने पर पाबंदी आए थे। मीठी ईद से काबिल बेरोजगारी का कड़वा घूंट। फैसलाबाद के मजदूर नौकरियों और तनख्वाहों से महरूम। खुड़ियावाला रोड पर फैक्ट्री के 250 मजदूर 3 माह से तनख्वाहों के मुंतजर। फाकों से तंग मजदूर निजी फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर आ गए। कहते हैं, कैंटीन बंद, खाने पीने को भी कुछ नहीं। बच्चों के लिए ईद पर क्या लिया जाए। आज जो है ना होटल भी बंद कर देंगे। होटल भी इधर अंदर बैठा हुआ है, उसने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, हमको भी अम्मी ने पैसा नहीं दिया, हम आज रोटी नहीं देंगे। और खाना भी बंद है। अभी देखो कुछ लोगों को रोजा है, कुछ को नहीं है। हुकूमत का बिजली तकसीर कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। वजारत तवानाई के मुताबिक निजकार 4 मराहिल में की जाएगी। पहले मरहले में ISCO, फेस्को और गैप को शामिल हैं। इब्तदाई माली और कानूनी जायजा मुकम्मल। अगले मरहले में सरमायाकारों के लिए रोड शोज और बिडिंग का अमल शुरू किया जाएगा। FBR के ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामी बरकरार। POS में रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट सिस्टम में सील कैलकुलेशन गलत। कारोबारी अफराद के स्टॉक का डाटा भी ज्यादा जाहिर होने लगा। टैक्स गुजारों का FBR से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। अदहा पूरे करने के लिए टैक्स वसूली कमीशन। महकमा एक्साइज दफातर आज और कल भी खुले रहेंगे। तमाम अफसरान और मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत है। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का इतलाक महकमा एक्साइज पर लागू नहीं होगा। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस लाइन्स की तामीर के लिए 127 कनाल जगह फ्राहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने चक नंबर 4 में अराजी सिटी ट्रैफिक पुलिस को हैंड ओवर कर दिए। तामीर शुरू करवाने के लिए CTO का CPO फैसलाबाद को मरासला। जंगी खातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने का प्लान। 3.5 करोड़ का सोशल वेलफेयर के ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा। बिल्डिंग बन गई, फिनिशिंग भी हो गई। ट्रांजिशनल ब्लॉक के लिए मशीनरी और जरूरी सामान न मिल सका। टोबा टेक्सिन में सिटी 41 की खबर पर जिले इंतजामिया का एक्शन। बाजारों की तज़यीन व आराइश का काम तेज कर दिया। इंतजामिया ने बाजारों से मलबा उठाने का काम भी शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं, बाजारों से मिट्टी के ढेर भी उठाए जाएं। सिंगल स्टोरी घर को डबल स्टोरी घर बनाने वालों के लिए अहम खबर। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की वर्किंग मुकम्मल। कर्ज का तरीकाकार तरतीब दे दिया। DG हाउसिंग की मंजूरी के बाद अमल दरामद कराया जाएगा। कल से फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बारिशें मुतवक्के। PGMA पंजाब ने बारिश अलर्ट जारी कर दिया। ईद करीब आते ही फैसलाबाद के बाजारों की रौनकें बहाल। ईद की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख कर लिया। कपड़ों, जूतों, चूड़ियों की दुकानों पर खूब गहमा गहमी।
عید الفطر میں چند روز باقی، جھنگ کی خواتین ملبوسات کے ساتھ ساتھ بناؤ سنگار کا سامان خریدنے میں مصروف، دکاندار بھی خریداروں کا رش دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگے۔ ماشاءاللہ کافی بہتر چل رہی ہے، ماشاءاللہ بڑے عرصے بعد ہمارا روزگار شروع ہوا ہے۔ آج کل ماشاءاللہ کریم کا کام چل رہا ہے، کیونکہ روشن کی وجہ سے رنگ گوڑا کرنے کے لیے عید آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے، اور کچھ کاسمیٹک کا سامان ماشاءاللہ میک اپ کا سامان لے کے جا رہی ہیں۔ کافی عرصے سے ہم فارغ بیٹھے رہے ہیں، اب ماشاءاللہ کام شروع ہوا ہے۔ عید کی آمد آخری اشرے میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ محکمہ خوراک چنیوٹ نے سہولت بازار میں سستے آٹے اور چینی کا کوٹا مزید بڑھا دیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فیصل شریف کا وزٹ، سستے آٹے اور چینی کا جائزہ لیا۔ چنیوٹ انتظامیہ کا شہریوں کے لیے احسن اقدام، ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ اسپتال میں پارکنگ فیس ختم کر دی۔ شہری کہتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں، کوئی فیس وصول نہیں کی گئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ پارکنگ کے پیسے نہیں لے رہے۔ یہ ابھی نہیں لے رہے۔ کیا کہیں گے، کیسا کام ہے؟ بالکل ٹھیک کام ہے۔ فیصل آباد پیرامیڈکس کالج میں 4 نئی لیبارٹریاں بنانے کا فیصلہ، فزیالوجی، بائیو کیمسٹری، فارمیسی اور انیٹمی کے شعبے شامل۔ بی ایس پروگرام کی کلاسز عید کے بعد شروع ہوں گے۔ فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتال اور ماتحت ادارے جمعہ ہفتہ بھی کھلے رہیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر فیصل آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اقدام کا مقصد مریضوں کو مسلسل علاج معالجہ فراہم کرنا ہے۔ جھنگ سٹی میں سیوریج لائن منصوبہ سست روی کا شکار، جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر، ٹھیکیدار بیک فلنگ کرنا بھول گیا۔ کھدائی والی جگہوں میں جمع پانی حادثات کا خدشہ بڑھانے لگا۔ کھدائی سے گیس کنیکشن کٹے، 10 روز سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد میں گلستان کالونی کا غوثیہ پارک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، پارک میں گھاس کا نام و نشان تک ختم ہونے لگا۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، صفائی کا فقدان، جھولے زنگالود بچوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ فیصل آباد میں گلستان کالونی کا غوثیہ پارک انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل، فیصل آباد کے ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 کی بحالی پر کام سست روی کا شکار ہونے لگے، فنشنگ تاحال مکمل نہ ہو سکی، فلڈ لائٹس کی تنصیب کا کام لٹک گیا۔ سرگودا روڈ پر یو ٹرن ختم کرنے کا معاملہ، اسٹیشن اور خوراک کے گوداموں میں آنے والے گڈس ٹرانسپورٹ کو مشکلات، اسٹیشن ماسٹر نے یو ٹرن کھولنے کے لیے انتظامیہ کو خط لکھ دیا۔ فیصل آباد کے اکبر چوک سے ملکہ فٹ پاتھ تباہ حالی کا شکار، سلیبیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ غائب بھی ہونے لگیں۔ گہرے کھالے میں جا بجا گندگی، کوڑا کرکٹ اور ملبے کے ڈھیر موجود، راہگیروں کا گزرنا محال، متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ چنیوٹ میں غفور آباد روڈ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، بارش کے بعد روڈ پر پانی جمع، شہریوں کا گزرنا مشکل، کہتے ہیں بارش کے بعد کئی روز تک پانی جمع رہتا ہے، انتظامیہ روڈز کی فوری تعمیر نہ کرے۔ جھنگ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں روڈ انفراسٹرکچر زبوحالی کا شکار، بستی صدیقہ آباد کو جانے والی شاہراہ شہریوں کے لیے باعث اذیت، دھول اور مٹی کے بادل، راہگیروں کو سانس لینے میں دشواری۔ جھنگ میں ملین اسمائل فاؤنڈیشن کی انسانیت دوست کاوش، سینکڑوں مستحق گھرانوں میں روشن تقسیم، ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے مرد و خواتین میں روشن تقسیم کیا۔ انجمن اصلاح معاشرہ 18 ہزاری فلاحی سرگرمیوں میں متحرک، قطر چیریٹی کے تعاون سے مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم، تقریب کے دوران تقریباً 100 کے قریب نادار اور سفید پوش خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا۔ فیصل آباد میں ہیلمٹ مہم شہریوں کی جان بچانے لگی، رواں سال جان لیوا حادثات میں 53% تک کمی، ٹریفک پولیس نے اب تک 1 لاکھ سے زائد چالان کیے، 95% موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا۔ ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے، سٹی ناصر جاوید رانا نے کہا، ٹریفک پولیس کی مہم لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت شورپورٹ میں گندم کی پیداواری مقابلے، محکمہ زراعت کا عملہ موضع بھنگو اور دیگر علاقوں میں جا کر گراؤنڈز کو چیک کر کے تفصیلات اکٹھی کرنے لگا۔ تحصیل بھر سے جیتنے والے 3 افراد کے نام بھیجے جائیں گے، جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔
محکمہ لائف سٹاک کا ہرڈ انفارمیشن پروجیکٹ جاری، نسل، دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیمن فراہم۔ تریوٹ میں 1.5 ماہ کے دوران 3000 سے زائد مویشی پال حضرات منصوبے سے مستفید ہوئے۔ فیصل آباد میں اعجاز نوری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات۔ جامع مسجد مدنی سمنا آباد میں افطار دسترخوان پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ریاض انجم کی خصوصی شرکت، اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے اراکین کو اسناد اور شیلڈز پیش کی گئے۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے الحاق شدہ کالجز کے طلبہ کی فیسیں جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق موجودہ ملکی صورتحال کے بعد طلبہ کو اگلے سیمسٹر کی فیسیں جمع کرانے کے لیے 30 مارچ تک کی مہلت دی گئی ہے۔ حکومت اور کاروباری طبقے کے مابین مؤثر رابطے میں پیش رفت۔ ٹیکس ریشنلائزیشن کمیٹی قائم۔ کمشنر فیصل آباد سربراہ اور ایڈیشنل کمشنر سیکرٹری ہوں گے۔ اہم کاروباری تنظیموں کے سربراہ بھی کمیٹی میں شامل۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں مرمتی کام، سوئی گیس سپلائی بند رہے گی۔ سمن آباد، جنگ، سمندری اور ڈسکوٹ روڈ کے علاقوں میں آج رات 8 سے کل رات 2 بجے تک بند ہوگی۔ فیصل آباد کے 83 میں سے 67 کلب ایکٹیو قرار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسکروٹنی کے نتائج جاری کر دیے۔ اسکروٹنی کے تحت کلبز کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اور پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے ون ڈے میں شکست دے دی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 275 رنز کا ہدف دیا۔ بارش کے باعث میچ 32 اوور تک محدود ہو گیا۔ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 243 رنز کا ٹارگٹ ملا۔ پاکستانی بالرز کی نپتیلی بالنگ پر بنگلہ دیش 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔